والدین کی عظمت کے حوالے سے ٹاپک چل رہا ہے، تو آپ کے والد گرامی جناب حاجی محمد بشیر بٹ رحمۃ اللہ علیہ وطن عزیز پاکستان کے نامور سراخا ماہ رمضان سے قبل آپ کا وصال ہوا. اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا، تو آج ان کا یوم پیدائش بھی اتفاقاً، تو ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. میں نے دیکھا یہ، بلکہ میں حضرت کے منہ پہ نہیں کہہ رہا، ویسے بھی میں نے دیکھا یہ ان کی تربیت ہے کہ جتنے یہ ان کے صاحبزادگان ہیں وہ خود نعت خواں تھے، یہ سارے نعت خواں ہیں، اور الحمدللہ حضرت کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تربیت ہے کہ عالم دین ہے اور بڑی بہترین انداز کے ساتھ یہ اپنی ڈیوٹیز انجام دے رہے ہیں. تو حضرت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، نعت خوانی کا آغاز انہوں نے کب کیا، اور بالخصوص سیرت میلاد کمیٹی جو راول پنڈی کی ہے اس وقت، جو راجہ بازار کے اندر مرکزی جلوس ہوتا ہے اور مرکزی جلوس پاکستان کا ہوتا ہے، اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اس کے حوالے سے پھر میلاد نگر سے تعلق ان کا، وہاں پر ان کی خدمات، تو حضرت کی خدمات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. جی قبلہ والد گرامی حاجی محمد بشیر بٹ اتفاقاً آج جو ہے نا 25 فروری ان کا یوم پیدائش ہے ان کا. اللہ رب العزت ان کی قبر پر کروڑہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. آمین. آج جو کچھ بھی یہاں پر ہیں، اللہ نبی اور مرشد کی نگاہ کے بعد یہ انہی کی ہی تربیت ہے. اور وہ زندگی میں اعظم چشتی کا ایک شعر ہے، کتنا بڑا ہے مجھ پہ احسان مصطفیٰ، سبحان لوگ اللہ. کہتے ہیں مجھے ثنا خان مصطفیٰ. سبحان اللہ. جبریل کو اور مجھے بھی ہے نسبت قریب کی، وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ. سبحان یہ اللہ. اکثر وہ شعر پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زندگی کے 75 سال انہوں نے 75 بہاریں دیکھی انہوں نے. ماشاءاللہ. 60 سال تک وہ ثنا خوانی سے جڑے رہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے ان کو یہ شرف عطا کیا، ان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کو چنا. تقریباً 12-13 سال کی عمر سے ہی وہ ان نعت خوانی اور اس سلسلے کے ساتھ وہ جڑ گئے. چونکہ ہمارا بیک گراؤنڈ میں کوئی اس طرح کا مذہبی سلسلہ نہیں تھا، باقی نماز روزے جیسے ہوتا ہے ویسے ہی تھا. لیکن ابو نے، والد گرامی نے 13-14 سال کی عمر میں اس کا آغاز کیا. وہ خود ہی جو ہے نا نعت خوانی کا شغف تھا. اس وقت جو ہے نا ہمارے میلاد نگر میں صوفی محمد اسلم صاحب بہت عظیم جو ہے نا آپ نعت خوان تھے آپ، اور ان کے ساتھ تھے. پھر ہمارے ابو کے دوست مشہور و معروف نعت خوان جناب محمد اختر بزمی صاحب، ٹھیک ہے، یہ 2 شخصیات تھی جو ہے نا جن کا نام جو ہے وہ بولا کرتا تھا. تو دونوں ہی آگے پیچھے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. تو 60 سال تک آپ نے ثنا خوانی کی. مرکزی جلوس میلاد کمیٹی جس کا قیام 1962 میں عمل میں آیا، آپ جو ہے نا اس کے ساتھ جڑے، اور پھر ایسے اس کے یہ ساتھ جو جڑے. سیرت میلاد کمیٹی اس کا ذکر کر رہے ہیں یا جلوس کا؟ نہ، جو سیرت میلاد کمیٹی نہیں ہے، یہ ہے جو اصل تنظیم ہے وہ ہے مرکزی جلوس میلاد کمیٹی. مرکزی جلوس میلاد کمیٹی، ٹھیک ہو گیا. مرکزی جلوس میلاد کمیٹی جس کے اس وقت جو ہے نا وہ تاحیات صدر جناب ملک محمد اختر صاحب ہیں وہاں، اور صحیح ہو گیا. اور اس کے بعد اس کے روح ہیں وہاں جناب حافظ محمد اقبال صاحب رضوی جو ہیں وہ جو ڈسٹرکٹ خطیب ہیں وہ ہیں. پھر سرپراست اس کے جو ہے نا الحاج شیخ طارق مسعود صاحب ہیں. سرپرست اعلیٰ ملک فخر زمان عادل صاحب ہیں. اور ان کے ساتھ ان کے جو والدین تھے، الحاج شیخ طارق مسعود صاحب کے جو والد گرامی تھے الحاج شیخ منظور الہی، ان کے ساتھ، پھر سید مظلوم حسین شاہ صاحب کے ساتھ، جنہوں نے اس نعت خوانی کی بنیاد رکھی، اس پارٹی کی بنیاد رکھی. اور تمام جو ہے نا علاقے شہر کی جو میلاد پارٹی ہیں، ابو چونکہ گروہ رواں تھے، وہ بھاگ دوڑ کے ہر طرف جاتے. خاص طور پر جو نعت خوان بچے ہوتے، جوان ہوتے، ان کو پروموٹ کرنے میں، ان کو آگے لانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ان کو آگے لے کر آتے، ان کو نعت خوانی کے لیے ان کو جو ہے نا وہ شوق دلاتے. ان کو ہمارے میلاد نگر کی جو ہے نا سب سے پرانی میلاد کمیٹی ہے انجمن ثنا خوان محمد، اس کے بھی وہ جنرل سیکرٹری رہے. اور جب تک وہ رہے اس کو بھی جو ہے نا انہوں نے بہت دوام بخشا. اس وقت جو ہے نا جناب چودھری یاسر صاحب اس کے لیڈنگ نعت خوان ہیں، جو اس کو نعت خوانی کو لے کر آگے چل رہے ہیں. فروغ عشق رسول انہوں نے جو کردار ادا کیا سیدنا فیض احمد فیضی صاحب کے ساتھ. پھر جو احسن المدارس ہے عارف اللہ قادری صاحب جو ہیں، ان کے دور میں وہاں پر اس کی بنیاد رکھنے میں، ان کے ساتھ چلنے میں. اس کے بعد جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں،
پھر اس کے بعد جتنی جو ہے نا گدی نشین ذات ہیں، چاہے وہ عیدگاہ شریف کے پھر نقیب الرحمان صاحب کے والد گرامی پھر ابو الرحمان صاحب ہیں، پھر اسی طریقے سے علامہ فیض احمد فیضی صاحب ہیں، علامہ اسرار اللہ خانی صاحب ہیں، حافظ اقبال رضوی صاحب سے انہوں نے تو جنازے پر بھی یہ باقاعدہ کہا کہ 1988 سے میرا ان کے ساتھ تھا ان کا، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جو ہے نا وہ فروغ عشق رسول کے لیے کام کرتے، پارٹیوں کو اکٹھا کرتے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کو سکھاتے، بتاتے، جا کر ان کو لے کر آتے۔ اس وقت میلاد نگر کے اندر جو میلاد نگر جو نام ہے، یہ ڈوگرتا نام تھا، جو کہ ڈوگرتا جو نام ہے ہماری جو ڈوگرتے کی پہچان بنی، کچھ جو ہے نا اس کے ساتھ بدنما جو ہے داغ لگے، تو آپ نے میلاد کا جو سلسلہ شروع کیا وہاں پر، تو اس کو میلاد نگر ڈوگرتا کو میلاد نگر کروانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ نام جو میلاد نگر ہے سروے اور پاکستان میں آپ نے اس کو انٹر کروایا اس کو کہ آپ ڈوگرتا نہیں، اس کو میلاد، جب بھی اکثر میں ان سے بات کرتا کہ ڈوگرتا کیا تھا تو فرماتے ڈوگرتا نہیں، اس کو میلاد نگر کو ہو، اور ہر جگہ پہ میلاد نگر کی ہی بات کرتے۔ اور نعت خوانی اور فروغ عشق رسول میں آپ نے اتنا اس طرح کا کام کیا آپ نے کہ پھر ان کے جو جنازہ تھا ان کی نماز جنازہ تھی، اس نے گواہی دی کہ کس طریقے سے وہ جو ہے نا جنازہ گاہ بھی بھر گئی، اس کے دائیں بائیں کی جو جگہ تھی وہ بھی ساری بھر گئی، اور میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن دوسرے الفاظ جو دوسرے لوگوں نے مجھے آ کر بتائے کہ ایسے جو ہے نا ان کے چہرے پہ اس طرح نور تھی کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، تو وہ بالکل جو ہے نا بے عین ان پہ صادق آتا ہے، یہ چیز ان پہ آتی ہے۔ اور انہوں نے فروغ عشق رسول کے لیے جو کام کیا، سائیوں کے ساتھ جب انہوں نے نسبت لگائی، پھر سائیں جو ہے نا پھر لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں، جنہی باں پڑھ لین انہیں چھوڑ دے نہیں، پھر انہوں نے جو ہے نا پھر جب ان کے ساتھ نسبت لگی تو ایسی نسبت لگی دنیا میں بھی اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی نماز جنازہ نے گواہی دی کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں جو اپنی زبانوں پر جو ہے نا نعت رسول کا ترانہ رکھتے ہیں، تو اللہ ان کو کس طریقے سے عظمتیں عطا فرماتے ہیں ان کو۔